بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میلاد بابرکت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے ہم سب کو تبریک عرض کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام وہ امام ہیں جو بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے، یعنی آپ کی عمر 8 سال تھی۔ ٹوٹل زندگی آپ کی 25 سال ہے اور 17 سال آپ نے امامت کا تاج سر پہ سجا رکھا۔ جب آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تو اس وقت مامون عباسی خلیفہ کا دور تھا۔ اس ملعون نے آپ کو ہر قسم کی اذیت پہنچانے کی کوشش کی اور لوگوں کی نظروں میں نیچا، کمتر اور نالائق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دور کی تمام حسیناؤں کو جمع کیا، ان کو تعلیم و ہنر سکھایا۔ تعلیم و ہنر سکھانے کے بعد وہ ایک بندی کے طور پر ان کو ہدیہ کر دیتے تھے، اور ان تمام حسیناؤں نے جن کو مامون نے تربیت دلوائی، ان کو جاسوسی پہ لگا دیا۔ جب دیکھا کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا تو اس نے سوچا کہ امام جواد علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا جائے۔ اس نے اپنے بڑوں کو بلایا تو ان کے بڑوں نے اس کام سے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، اور انہوں نے کہا یہ نادان ہے، یہ ابھی بچہ ہے، ابھی عاقل نہیں ہوا، ابھی اپنے منصب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ ایسا کام مت کریں۔ مامون نے کہا آپ بھول رہے ہیں، یہ اس گھرانے سے ہے جس گھرانے پہ وحی نازل ہوتی تھی، یہ نبوت و امامت کے گھرانے سے ہے، یہ اس گھرانے سے ہے جس پہ فرشتے درود پڑھتے تھے، یہ علم لے کر ہی آتے ہیں۔ تو مامون نے کہا ہم اس کے علم کو آزما لیتے ہیں، اگر یہ علم و دانا میں آگے نکلا تو میری بات ٹھیک ہوگی اور میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دوں گا، اور اگر آپ کی بات ٹھیک ہوئی تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ امام علیہ السلام کے علم کے بارے میں بات کی جائے تو امام علیہ السلام کا علم دیکھ کر قاضی القضات بھی حیران رہ جاتا ہے۔ مامون حواریوں سمیت قاضی القضات یحییٰ ابن اقسم کے پاس پہنچا، وہاں جا کے سارا اس نے ماجرا بیان کیا اور اسے ایک دربار میں آنے کی دعوت دی۔ دربار سجایا گیا، امام علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ مامون نے کہا قاضی القضات یحییٰ امام جواد علیہ السلام سے سوال کیجئے، اور سوال فقہی ہونا چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو فقہ پہ کتنا تسلط حاصل ہے۔ قاضی القضات نے سوال کیا کہ آپ پر خدا کی خیر و برکت نازل ہو، آپ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں اگر کوئی بندہ شکار کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام جواد علیہ السلام نے شکار کرنے کی 11 حالتیں کھول کے رکھ دیں۔ امام نے فرمایا شکار کو حرم میں کیا گیا یا حرم کے باہر؟ شکار کرنا حالت احرام میں حرام ہے، اس حرمت کو جانتا تھا یا نہیں؟ اس نے شکار جان بوجھ کر کیا یا انجانے سے؟ وہ بندہ جس نے شکار کیا وہ آزاد تھا یا غلام، بچہ تھا یا بالغ؟ اس نے شکار پہلی دفعہ کیا ہے یا دوسری دفعہ؟ شکار پرندے کا کیا ہے یا پرندے کے علاوہ؟ بڑے پرندوں میں سے تھا یا چھوٹے؟ جس نے شکار کیا شکار کے بعد پشیمان ہوا یا اصرار کر رہا تھا دوبارہ کرنے کا؟ شکار رات کو کیا یا دن کو؟ پرندہ آشیانے میں تھا یا باہر؟ شکار احرام حج میں کیا تھا یا احرام عمرہ میں؟ امام علیہ السلام نے جب یہ 11 حالتیں ان کے سامنے کھول کے رکھیں تو سب کے سب حیران رہ گئے، یہاں تک کہ قاضی القضات کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ مامون نے ان 11 حالتوں کا جواب طلب کیا اور کہا اس کو لکھ لیا جائے۔ 2 رکعت نماز ہے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد انسان کوئی بھی حاجت طلب کرے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بدھ والے دن نماز عصر کے بعد 2 رکعت نماز صبح کی طرح بجا لائے، سلام پڑھنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھ جائے اور 146 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ کر یہ امام علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کر دے اور امام کو وسیلہ بنا کے حاجت طلب کرے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔